اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب الخامس میں، پھر باب الخامس میں 10 جہتیں، ان 10 جہات میں سے چھٹی جہت، پھر چھٹی جہت میں کافی سارے انواع ہیں، ان میں آج ہم مختصر صرف نوع ثالث پڑھیں گے بس، ٹھیک ہے؟ تو نوع ثالث کا عنوان کیا ہے اور اس میں کس طریقے سے نحویوں پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ ہمیں بتانا ہی یہ چاہتے ہیں کہ ایک جملے میں مثلا 2-3 جہتیں ہو سکتی ہیں، کچھ جہات کمزور ہوتی ہیں، کچھ جہات بہتر ہوتی ہیں، پھر ہمارے بعض نحوی حضرات وہ کمزور جہات کو لے لیتے ہیں، پھر نتیجے میں دوسرے ان پر ہنستے رہتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم بتائیں کہ اس نوع ثالث میں آپ کون سی بات بتانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بعض نحوی حضرات یا بعض ہمارے قواعد نحو ایسے ہیں جس میں کہتے ہیں اسم کو معرفہ ہونا ضروری ہے، پھر معرفے کی بھی 6-7 قسمیں ہیں، اس میں بھی قید لگاتے ہیں کہ یہاں پر معرفہ الف لام والا ہونا چاہیے، یہاں پر معرفہ علم والا ہونا چاہیے، یہاں پر معرفہ ایسا ہو جو کسی کی طرف اضافت والا ہوا ہو، ٹھیک؟ مثلا غیر منصرف میں بھی تعریف شرط ہے، لیکن کیا تعریف کے تمام اقسام غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں یا علمیت؟ تو علمیت غیر منصرف کا سبب بنتی ہے۔ نعمہ اور بئس کے فاعل کے لیے بھی معرفہ کا ہونا شرط ہے، لیکن وہاں پر کون سا معرفہ ہمارے کام کا ہے؟ الف لام والا، ٹھیک ہے؟ نعمہ رجل، یا اگر نعمہ اور بئس کے فاعل پر الف لام نہیں ہے تو پھر یہ ایسے کلمے کی طرف مضاف ہوئے ہوں جو الف لام دار ہو، نعمہ غلام رجل، وہ تفصیل جو آپ وہاں پر پڑھ کر آئے، یا کہیں کہیں پر اگر حرف ندا جو ہے وہ اس میں اشارہ پر داخل ہو تو پھر کہتے ہیں بیچ میں مثلا ہمیں کوئی لفظ لانا پڑے گا، ٹھیک؟ تو یہ ہے قانون علم نحو کا، اس قانون میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن پھر اس میں یہ چند مثالیں بتاتے ہیں کہ اس میں آ کے جو ہے کیا ہے علماء کرام نے اشتباہ کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار۔ اب یہاں پر کیسے محل بحث ہوگی؟ محل بحث لفظ تخاصم میں ہے۔ تخاصم بیٹا مصدر ہے کس کا؟ باب تفاعل کا۔ کہتے ہیں اگر اس کو ہم نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر گویا کہ یہ صفت ہو جائے گی، کس کی؟ ذالک کی۔ کیا ہو جائے گی؟ صفت ہو جائے گی ذالک کی، جبکہ علماء نے شرط لگائی ہے کہ بھئی اشارہ کی صفت وہ ہو سکتی ہے جو مشتق ہو، اور تخاصم تو مصدر ہے اور مصدر مشتق نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ تخاصم خصم سے لیا گیا ہے، ہم کہیں گے نہیں بھائی، یہ سمجھانے کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اصلی حرف یہ ہیں، زائد حرف یہ ہیں، لیکن جو علم صرف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اصل مصدر ہے، فعل ماضی مصدر سے نکلتی ہے، تو اس حوالے سے اس میں یہ پریشانی ہو گئی۔ پھر بعد نے کہا کہ تخاصم عطف بیان ہے، اگر تخاصم عطف بیان ہے تو وہ بھی صفت کے ساتھ شباہت رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو آپ کسی ایسے لفظ کی صفت عطف بیان بنانا چاہتے ہیں جو الف لام والا ہو تو تخاصم پر الف لام نہیں ہے۔ ہم نے خاص قسم کے معرفے کی بات کی تو یہ وہ خاص قسم والا معرفہ نہیں ہے۔ یا اگر ہم پکا قانون کر لیں کہ عطف بیان میں وہی چیز ہونا ضروری ہے جو نعت میں ہونا ضروری ہے، پھر تو نعت مشتق ہوتی ہے، جامد نہیں ہوتی، تو پھر تخاصم کو اگر عطف بیان بھی مانے تو اس کو بھی مشتق ہونا چاہیے، حالانکہ یہ مشتق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے کیا جناب یہ 2-3 مثالیں پڑھیں گے۔ چوتھی نوع کو بھی اگر پڑھتے تو اچھا تھا، لیکن سستی سمجھیں، یہیں پر بریک مارتے ہیں۔ اور نوع ثالثو، جناب تیسری نوع جہت سادسہ کی، ٹھیک؟ اشتراطہم، ٹھیک ہے بھائی؟ علماء نحو نے شرط لگائی ہے فی بعض ما، بعض ایسے الفاظ میں، ٹھیک ہے، التعریف، معرفے ہونے کی، ٹھیک ہے، لیکن شرط تعریف تعریفاً خاصاً،
ہر معرفہ نہیں چلے گا بھائی، معرفے کے بھی 7 قسموں میں سے کوئی خاص معرفہ ہونا چاہیے. کم منع صرف، جیسے غیر منصرف کے لیے انہوں نے شرائط بتائے تھے کہ اس میں معرفہ ہونا ضروری ہے، لیکن اشترطوا لہو تعریف العلمیت، انہوں نے شرط لگائی تھی لہو، اسے منع صرف کے لیے، غیر منصرف کے لیے، کہ وہ علم ہونا چاہیے، او شبہ العلم، یا علم کے ساتھ شباہت رکھتا ہو. مثلا کیا شباہت؟ مضاف بالعلم ہو یا الی العلم ہو. ٹھیک ہے. کما فی اجمع، جیسے کہ انہوں نے اجمع میں بھی شرط لگائی ہے کہ اجمع اضافت کے ساتھ جب ہو پھر یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اجمعہ مثلا. ٹھیک ہے، فرض کریں وَكَنَّعَتِ الْإِشَارَةِ، یا جیسے انہوں نے شرط لگائی ہے اشارے کی نعت میں. ٹھیک ہے. وَأَيُّ فِي النِّدَاء، یا انہوں نے کہا کہ جب ایو کو منادہ بنائے تو اس میں بھی جو کیا ہے جناب نعت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان دونوں نعتوں میں یعنی اشارے کی نعت میں اور ایو کی نعت میں انہوں نے اشترط لہم تعریف اللام الجنسیہ، شرط لگے کہ یہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہوں گے. کتاب کی طرف دیکھیں میرے بھائی، کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک. وَقَذَا، بھائی جیسے اشارے کی تعریف میں الف لام ہونا چاہیے، ایو کی صفت میں کیا ہونا چاہیے؟ الف لام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے شرط لگائی ہے تعریفہ. اگر اشترطو کو ہم یہاں تقدیر میں رکھیں تو تعریفہ کو منصوب پڑھیں گے. انہوں نے شرط لگائی ہے کہ معرفے ہونے چاہیے 2 فاعل. 2 فاعل کا بیٹا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ فاعلین. اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. نعمہ کا فاعل اور بئس کا فاعل. ٹھیک ہے، تو یہ 2 فاعل ہو گئے. لیکنہا تکون مباشرتاً لہو، لیکنہا لیکن وہ ال ملی ہوئی ہونی چاہیے لہو اس فائل کے ساتھ. او یا ال فائل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، لما ایک ایسے کلمے کے ساتھ ملی ہوئی ہے اضیف الفاعل الیہ، جس کی طرف فائل کو مضاف کیا گیا ہے. بخلاف ما تقدم فشرطها المباشرۃ لہ، بخلاف اس معرفے کے جو گزر چکا. کہاں پر بھائی؟ ہم نے کہا تھا کہ اس میں اشارہ کی بھی جو ہے کہ نعت ال والی ہو، تو وہاں پر شرط ہے کہ ال نعت کے ساتھ ملی ہو، نعت کے مضاف الیہ کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. یعنی نعمہ اور بئس کے فائل میں گنجائش ہے کہ فائل پر الف لام ہو یا فائل کے مضاف الیہ پر الف لام ہو، لیکن کہتے ہیں بخلاف ما تقدم، یہ نعمہ اور بئس کے فائل والا علم اوپر والی بات کے خلاف ہے. فشرطها، شرطها کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ ما تقدم. ما تقدم کے لیے شرط ہے المباشرۃ لہو، کہ الف لام ملی ہوئی ہو اس ما تقدم کے ساتھ. بات واضح ہو گئی؟ یہ تو انہوں نے بتا دیا، اصل ہمارا قانون یہ ہے. وَمِنَ الْوَهْمِ فِي ذَلِكَ، اب اس قانون میں جو وہم ہوتے ہیں کچھ مولویوں کو، قول زمخشری. اب زمخشری صاحب بیچارے پہ زیادہ حملے ہو رہے ہیں. تقریباً جہاں پر بھی وہم کی بات ہے، جہاں پر بھی ٹوکنے کی بات ہے، کہتے ہیں زمخشری نے یہ بات کی ہے، حالانکہ ایسی اس کو بات کرنی نہیں چاہیے. فقراءۃ ابن ابی ابلہ، ظاہراً میں ابلہ پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ایک قاری صاحب ہیں، کہتے ہیں یہ اس کی قرآت کے مطابق، کیونکہ اس نے تخاصم کو منصوب پڑھا ہے تو یہ اعتراض ہوتا ہے. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار. اب یہاں پر کیا ہے؟ بنسب تخاصم، یہاں پر تو نسب مضاف ہے تخاصم کی طرف، تو یہاں تخاصم کو منصوب نہیں پڑھیں گے، اس کتاب کی عبارت میں آیت میں منصوب پڑھیں گے. انہو، اب انہو کو میں نے ان نہیں پڑھا کیونکہ یہ قول زمخشری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. زمخشری کا قول کیا ہے کہ ان تخاصم، بتحقیق تخاصم صفت للاشارت، یہ صفت ہے کون سے اشارے کی بیٹا؟ ہاں. وقد اشترط جماعت، اشترط نہیں پڑھیں کیونکہ جماعت فاعل معلوم ہے. وقد اشترط جماعت، جماعت نے شرط لگائی ہے. وہ جماعت بھی بھولے بھالے آدمی نہیں ہیں، آوارہ گردی والے آدمی نہیں ہیں ذیشان صاحب. من المحققین، من تبعیضیہ ہے، وہ جماعت محققین کا حصہ ہے. فی نعت الاشارت،
انہوں نے شرط لگائی ہے اشارے کی نعت میں کیا جناب الاشتقاق. اشتقاق کو میں نے منصوب کیوں پڑھا ذیشان صاحب؟ یہ مفعول ہوگا کس کا؟ اشتراط. شاباش. کما اشترطو ہو، جیسے کہ اشتقاق کی شرط لگائی نحویوں نے فی غیر ہی. غیر ہی کی ضمیر جگہ نعت الاشارہ، یعنی اشارہ کی نعت کے علاوہ اگر کسی اور چیز کی بھی نعت ہے من النعوت، من النعوت اس غیر کو واضح کر رہا ہے. ولا یکون تخاصم ایضاً، ٹھیک ہے. عطف و بیان، عطف و میں نے پڑھ دیا، ذیشان صاحب نے آنکھیں نہیں کھولی، ہشام صاحب نے بھی آنکھیں نہیں کھولی بیٹا. تخاصم یکون کا جب اسم ہو گیا تو عطف بیان، ٹھیک ہے. یہ عطف بیان ہونا کو منصوب پڑھیں. لأن البیان یشبہ الصفت، اس لیے کہ عطف بیان بھی شباہت رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ صفت. کس بات میں؟ توضیح المطبوع میں. صفت بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے، عطف بیان بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے. فَكَمَا لَا تُوصَفُ الْإِشَارَةُ إِلَّا بِمَا فِيهِ ال، تو جیسے اشارے کی صفت نہیں لائی جاتی سوائے اس لفظ کے جو الف لام والا ہو، كَذَلِكَ اسی طریقے سے ما یعطف علیہا. ٹھیک ہے. ما یعطف علیہا کے دو ترجمے کر سکتے ہیں. یا تو یوں کہ ما یعطف بمعنی ما یشبہ علی صفت، جو صفت کے ساتھ شباہت رکھے گا وہ بھی الف لام کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا. تو ہم یہاں پر یعطف اس عام جو عطف والی معنی ہے اگر اس میں لیں گے تو پھر ہمیں پریشانی ہوگی کہ جو چیز عطف ہوتی ہے صفت پر، ٹھیک ہے، تو عطف بھی عبارت میں تو ہو رہی ہے کیونکہ پہلے انہوں نے صفت کا ذکر کیا ہے پھر انہوں نے عطف بیان کا ذکر کیا. مطلب بیٹا یہی ہے کہ جب نعت اشارہ میں، ٹھیک ہے، شرط ہے الف لام کا ہونا، تو جو چیز نعت کی طرح ہوگی اس میں بھی الف لام کا ہونا ضروری ہے اور شرط ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا میں اپنے ذہن کے مطابق اشارہ کر دوں. یہ جو تخاصم میں اشتقاق اور جامد والی بحث لے آئے، اس کو نہ لاتے تو بہتر تھا کیونکہ ہماری گفتگو تو تعریف کے حوالے سے چل رہی ہے نا. اشتقاق اور جامد کے حوالے سے تو ہمارا اشکال اور وہم ہے ہی نہیں. تو یہاں پر یہ اشکال کرتے کہ اگر تخاصم ذالک کی صفت ہے تو تخاصم بغیر ال کے ہے، اور یہ زمخشری نے غلط کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر بیچ میں یہ بات بھی اپنی جگہ پہ صحیح کہی ہے جامد اور مشتق ہونے والی، لیکن ہم جو جھگڑا کرنا چاہتے ہیں وہ جامد اور مشتق کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتے، ہم تعریف اور غیر تعریف کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اور توفیق ہوئی تو کل نو اعرابے پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.